السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میری گفتگو کا موضوع حضرت مجاہد ملت میں نے منتخب کیا ہے۔ بندوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے ہر زمانے میں انبیاء کرام مبعوث ہوتے رہے۔ اسی سلسلہ نور کی آخری کڑی بن کے ہمارے پیارے نبی محمد عربی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ ان کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، تو لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کی عظیم ذمہ داری دو گروہوں کے سپرد کر دی گئی۔ ان میں سے ایک تو علماء کرام کی مقدس جماعت ہے اور ایک اولیاء کرام کا نورانی قافلہ ہے۔ انہی اولیاء کرام میں سے ایک مشہور و معروف نام حضرت حضور مجاہد ملت کا ہے۔ اولیاء کرام کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ ہی غم۔ حضور مجاہد ملت کی ولادت 8 محرم الحرام 1322 ہجری بمطابق 22 مارچ 1904 عیسوی میں ہوئی اور وصال مبارک 6 جمادی الاول 1401 ہجری بمطابق 13 مارچ 1981 عیسوی میں ہوا۔ آپ کی 78 سالہ زندگی میں سے 28 سالہ زندگی تعلیم و تربیت کے لیے نکال دیے جائیں تو 50 سال بچ جاتے ہیں، یعنی آپ پورے 50 سال تک پورے آب و تاب کے ساتھ مذہب و مسلک کی ترویج و اشاعت اور قوم و ملت کی فلاح و کامیابی کے لیے نمایاں خدمات انجام دیتے رہے۔ جب جہاں جیسی ضرورت پیش آئی، آپ نے ملک و ملت کے لیے خود کو پیش کیا۔ آپ کے وجود کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جو دینی، ملی، علمی اور سیاسی خدمات کے تابندہ نقوش سے خالی ہو۔ آپ کے دینی، ملی اور جماعتی درد کو اس بات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ جس شہر میں جاتے تھے، قیام کے لیے کسی مسجد کا انتخاب فرماتے۔ عقیدت مندوں کی جماعت یہ چاہتی کہ حضور کسی کے گھر پر قیام کریں۔ عقیدت مندوں کو آپ جواب دیتے کہ گھر کے دروازے عموماً 10 بجے رات میں بند ہو جاتے ہیں، لیکن خدا کے گھر کے دروازہ ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ ہماری ضرورت قوم کو نہ جانے کس وقت پیش آ جائے۔ گھر میں قیام کرنے سے صاحب خانہ کو ہمارے لیے پوری رات بیدار رہنا ہوگا اور یہ دقت طلب کام ہے۔ مسجد میں نہ آنے کی پابندی، نہ جانے کی پابندی۔ مصلحین امت کی تاریخ میں ایسی مثال بہت کم ملے گی۔ آپ کی اس طرز زندگی پر جس قدر غور کیجئے، حیرانیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اس لیے اس حوالے سے بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے، بہت کچھ بتایا جا سکتا ہے۔ آپ نے اپنی دینی، ملی، علمی اور سیاسی خدمات سے ایک عالم کو متاثر کیا ہے۔ بلا شبہ آج کے عہد کے مصلحین امت کے لیے آپ کی زندگی کا ہر لمحہ مشعل راہ ہے۔ حضور مجاہد ملت علیہ الرحمت والرضوان علم و عمل، عشق و عرفان اور ایمان و ایقان کی اس منزل رفیع پر فائز تھے جہاں تک رسائی کے لیے بڑے بڑے صاحبان فضل و کمال منتظر کرم ایستادہ رہتے ہیں۔ علوم و فنون کی ایسی کوئی شاخ نہیں، عشق و عرفان کی کوئی ایسی سرحد نہیں، جرأت و ہمت کی کوئی فصیل نہیں اور زہد و پارسائی کی کوئی ایسی منزل نہیں جہاں آپ نے اپنے وجود مسعود کا احساس نہ دلایا ہو۔ اگر آپ کی حیات کے سنہرے اوراق الٹے جائیں، تاریخ کے دفاتر کھنگالے جائیں اور زمین کی وسعتوں میں پھیلے ہوئے آپ کے نقوش یکجا کیے جائیں تو حکمت و دانائی کے درجنوں ابواب مرتب ہو سکتے ہیں۔ آپ کی کتاب حیات کا ہر ورق چاند کی چاندنی سے زیادہ صاف و شفاف اور سورج کی طرح درخشاں اور تابندہ ہے۔ حضور مجاہد ملت علیہ الرحمت والرضوان یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم کی عملی تفسیر تھے۔ حوادث سے الجھتے ہوئے مقاصد تک پہنچنا ان کی فطرت تھی۔ ان کی ذات معمار سنیت بھی تھی اور شعار سنیت بھی۔ زمین پر بیٹھ کر افلاک کی وسعتوں میں ٹہلنا آپ کے معمولات میں داخل تھا۔ آپ کی ذات جماعت اہل سنت کے لیے انعام الہی بھی تھی اور اسرار الہی بھی۔ آپ کو آپ کے عہد نے نہیں سمجھا، آپ کو آپ کا
وضاحت سمجھ لیتا تو بر صغیر میں آج مسلمانوں کی تاریخ مختلف ہوتی. جس طرح ماضی میں آپ کے نقوش پا مینارے نور تھے اسی طرح آج بھی ہیں اور انشاءاللہ تبارک و تعالی قیامت تک مینارے نور بنے رہیں گے. آج کی قیادت آپ کے نقوش حیات کو رہنما بنا کر جماعتی مسائل کی بہت ساری پیچیدہ گتھیاں سلجھا سکتی ہے. آپ کی زندگی کے تمام تر نقوش روشن ہیں لیکن ان نقوش کو اپنی حیات کا حصہ بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. آپ کی ذات تا حیات فانوس عشق و عرفان کی صورت میں روشن رہی. آپ نے جماعت اہل سنت کو وقار و اعتبار بخشا ہے. اس کی کوئی دوسری مثال پیش کرنا بہت مشکل ہے. باطل قوتیں آپ کے وجود سے ہراساں رہا کرتی تھی. بلا ضرورت شرعیہ کسی بھی باطل قوت سے اشتراک کے آپ سخت مخالف تھے. مجاہد ملت کی بے شمار خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ نے مسند درس و تدریس پر بیٹھ کر نہایت قیمتی اور باصلاحیت علماء کی جماعت تیار کی. فرقہ باطلہ اور دوسرے مذاہب کے درمیان دین اسلام کی شوکتوں کو اجاگر کیا. آپ کی زندگی کے بیشتر لمحات حمایت حق اور اماطت باطل میں گزرے. آپ نے قدم قدم پر قوم و ملت کو بالغ شعور کا اجالا اور اسلامی اصولوں کی روشنی میں زندگی گزارنے کا ہنر عطا کیا. آپ کی ذات میں درد ملت کو مجسم دیکھا جا سکتا ہے. گود سے گور تک کا کوئی لمحہ آپ کا خدمت دین متین سے خالی نہیں ملتا. آپ کی زندگی کی ہر سانس سے اتباع شریعت کی خوشبو پھوٹتی ہے. جبھی تو ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے ہیں نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. حضور مجاہد ملت علیہ الرحمت والرضوان نے کبھی ظلم کے خلاف مصلحت سے کام نہ لیا بلکہ حق کی آواز بن کر ہمیشہ گرجتے اور برستے رہے. یہی وجہ ہے کہ آپ اکثر جیل میں ہوتے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسی لیے اپنے حق کی آواز بلند کرنے کے لیے اور ظلم کا سر کچلنے کے لیے باضابطہ طور پر ایک محاذ کھڑا کر رکھا تھا جسے وہ خاکساران حق کا نام دیا تھا جو نہایت منظم طریقے سے اپنا کام انجام دے رہا تھا. سرکار مجاہد ملت تنہا یہ بوجھ قوم و ملت کی سربلندی کے لیے اٹھاتے تھے اور اپنے جیب خاص سے اس صرفے کو انجام دیتے تھے. مجاہد ملت علیہ الرحمت والرضوان جس دور میں اپنے مجاہدانہ کردار و عمل سے ملک و ملت کی عظیم خدمات انجام دے رہے تھے اس دور میں جس دور میں عظیم خدمات انجام دے رہے تھے اس دور میں سواد اعظم اہل سنت و جماعت کے بڑے بڑے علماء و فضلاء صاحبان شریعت و طریقت موجود تھے. مگر مجاہد ملت پیرانہ سالی کے باوجود نوجوانوں کی طرح ہر مسئلے کے حل کے لیے تنے تنہا میدان میں پہاڑ بن کر کھڑے ہو جاتے. مجاہد ملت کے ہم عصر علماء و صاحبان بصیرت منہ بھر بھر کے دعائیں دیتے اور من ہی من میں اعلیٰ حضرت کا شعر گنگنا اٹھتے. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. حضرات محترم یہ بیان آپ تمامی حضرات ایک دوسرے تک بطور پیغام پہنچائیں.